عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت مہینہ اور یہ مقدس ایام کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، تو بڑی عظمت اور بڑی شان کا حامل وہ دن ہے جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ پوری دنیا کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقاریب محافل منعقد ہوتی ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات اور عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی کا نام میلاد ہے، اسی کا نام ہے محفل میلاد النبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات اللہ نے اتنے عطا فرمائے کہ جن کا شمار ممکن نہیں، بے حد و بے حساب شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کے حوالہ سے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے آپ کو ولادت سے پہلے عطا فرمائے کہ کتنی عظمتیں اور شانیں جو ہیں وہ اللہ نے آپ کو ولادت سے پہلے ہی عطا فرما دیں۔ تو آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے اس ماہ مقدسہ کا، تو اسی سلسلہ گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے کہ خصائص مصطفیٰ کتنے ہیں، کمالات مصطفیٰ کتنے ہیں کہ ان کا شمار ناممکن ہے، لیکن اپنے اپنے فہم کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق محدثین نے، مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کو، اوصاف و کمالات کو بیان کیا، ذکر کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر کیا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر ہے 187 اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات جو ہے وہ ان کا ذکر اور تذکرہ آسمانی کتابوں کے اندر جو بیان فرمایا، تورات، انجیل، زبور کے اندر، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عطا فرمائی، تو ان سے یہ میں نے عہد لیا، یہ وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ان سے میں عہد لیا، ان سے یہ وعدہ لیا کہ ان آسمانی کتابوں کے اندر
جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے جو دلائل ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، جو تذکرہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے عہد لیا جن کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، انجیل اور زبور جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں، جن کی طرف وہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تو ان کتابوں کے جاننے والوں سے اللہ فرما رہا ہے میں نے ان سے عہد لیا کہ ان کتابوں کے اندر جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں، جو یعنی جو کچھ ان کتابوں کے اندر ہے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، جو کچھ ان کتابوں کے اندر ہے وہ تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو اظہار کرنا ہے، اس کا لوگوں کو تورات، انجیل اور زبور کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر جو کچھ ہے وہ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھنا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ان کو چھپانا نہیں۔ یعنی آسمانی کتابیں جو اللہ نے پہلے نازل کی، جن کے اندر بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو اللہ فرما رہا میں نے جن کو وہ کتابیں عطا کی ہیں، یعنی انبیاء کرام لے کر آئے اور اپنی امتوں کے لیے لے کر آئے، امتوں تک ان کتابوں کو پہنچا دیا، تو اللہ فرما رہا ہے وہ جن کو کتابیں ملی ہیں، جن کو میں نے کتابیں عطا کی ہے، ان سے میں نے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم نے جو کچھ ان کتابوں کے اندر ہے وہ تم نے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو چھپانا نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، لیکن وہ آسمانی کتابیں جاننے والے، انہوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی، اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ شامل کی، جو اپنی مرضی کی نہیں تھی ان کو نکال دیا، اور ان کتابوں کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات تھے ان کو لوگوں سے چھپایا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو یکسر بھلا دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے دام حاصل کیے، یعنی چند دنیاوی پیسے کے لالچ کے اندر، دنیاوی شہرت کے لالچ کے اندر، یا دنیاوی دولت کے لالچ کے اندر، کہ اگر ہم حقیقت کو بیان کریں گے جو ان کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات ہیں، اگر ہم ان کو ظاہر کر دیں گے تو لوگ تو پھر آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ یعنی انبیاء کرام آئے اس دنیا کے اندر، کتابیں لے کر آئے، انبیاء کرام دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، وہ کتابیں قوم کے پاس رہ گئی، امتوں کے پاس وہ کتابیں رہ گئی، تو اللہ نے ان سے عہد لیا کہ تم نے بھی اس میں سے چھپانا کچھ نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے تو ان باتوں کو بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں جو تھی، اس کے اندر جو اوصاف تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، جو کمالات تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو بیان کیا۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا کہ یہود جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک دیکھتے تو اس نام کے وسیلہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے وسیلہ سے وہاں پر انگلی رکھ کر کہ اے رب العالمین، یہ تیرے محبوب کا نام ہے جو آخر الزمان نبی ہے، اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، تو یستفتحون من قبل، اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ اب وہ چیزیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو انہوں نے ان چیزوں کو چھپا لیا، یعنی ان باتوں کو بیان نہ کیا کہ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس بات کو قرآن مقدس کے اندر سورہ آل عمران کے اندر
بیان فرمایا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں اتنی ہیں کہ ان کا حساب، ان کی گنتی، ان اوصاف و کمالات کو کما حق و بیان کرنا یہ ہمارے بس کے اندر نہیں ہے۔ ہم ان کی شانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو حقیقتاً پوری طرح نہ جان سکتے ہیں نہ ان کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف اور کمالات، جو خصائص جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک وصف عطا فرمایا، جو ایک خصوصیت عطا فرمائی، وہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا، آپ کا نور ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا، اور نبوت بھی اللہ نے آپ کو سب سے پہلے عطا فرمائی۔ نبوت بھی اللہ نے سب سے پہلے عطا فرمائی۔ تو نبوت کا دروازہ کھولنے والی بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی بعثت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں، لیکن نبوت ملنے کے اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ تو نبوت کی ابتدا بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور نبوت کی انتہا بھی یعنی خاتم النبیین ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ نے بڑی عظمتیں، شانیں عطا فرمائیں، نرالی شانیں عطا فرمائیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فاتح باب نبوت بھی ہیں اور خاتم دور رسالت بھی ہیں۔ یعنی نبوت کی ابتدا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور انتہا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بدی بی فی الخیر وکنت آخرہم فی البعث، فرمایا کہ پیدائش اور نبوت کے اعتبار سے میں سب سے پہلا بھی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے میں سب سے آخری ہوں۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کب عطا فرمائی؟ آج تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کے بعد جو ہے وہ نبوت ملی۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی نہیں، اظہار نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبوت تو اللہ نے سارے نبیوں سے پہلے عطا فرمائی ہے۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متا وجبت لک النبوۃ، اے محبوب یہ فرمائیے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ متا وجبت لک النبوۃ، اے محبوب اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ کے ہاں میں اس وقت بھی نبی تھا، مجھے اللہ نے اس وقت بھی نبوت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی۔ تو نبوت ملنے کے اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے پہلے ہے، اور بعثت کے اعتبار سے، دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے کے اعتبار سے، دنیا کے اندر تشریف لانے کے اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔
تو اب آپ کے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی جو ہے وہ دنیا کے اندر آ نہیں سکتا. نبوت کا دروازہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بند فرما دیا. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا, خاتم النبیین بنایا ہے. اور آقا نے فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کائنات کے اندر کوئی اور نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. یہ 7 ستمبر اتوار جو دن ہے وہ یوم ختم نبوت بھی ہے, جس دن اس ملک پاکستان کے اندر قادیانیوں کو, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اس کانے کو نبی مانا ہے, ان کو اس ملک کے آئین کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا گیا. تو یہ 7 ستمبر جو ہے یہ یوم فتح ختم نبوت بھی ہے. تو اس حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سب سے پہلے ہیں نبوت ملنے کے اعتبار سے, اور بعثت کے اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر سب سے آخر کے اندر تشریف لائے. خاتم النبیین کا اعزاز اور تاج اللہ نے عطا فرمایا. آپ کے بعد کائنات کے اندر کوئی کسی طرح سے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو وہ سچا نہیں, وہ جھوٹا ہوگا, لعنتی ہوگا, لعین ہوگا, دجال ہوگا, کذاب ہوگا. آقا نے فرمایا میرے بعد بڑے آئیں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے, میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے لوگ, سلاسون دجالون کذابون. فرمایا 30 ہوں گے لوگ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے, لیکن فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے, کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے. میں اللہ کا آخری نبی بن کر دنیا کے اندر مبعوث ہوا. قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین رہے گا, قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت رہے گی. کیونکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی دنیا کے اندر آئے وہ جب آتے شریعت لے کر آتے, دین لے کر آتے, اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کسی نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا, کسی خاص قبیلے کی طرف بھیجا, کسی خاص علاقے کی طرف بھیجا. وہ ان کا علاقہ اتنا ہی ہوتا تھا, جس قوم کی طرف وہ نبی بن کر آتے وہ اس قوم کے ہی نبی ہوتے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء جس علاقے کے اندر آتے وہ اس علاقے کے نبی ہوتے. اس علاقے کے باہر دوسرے نبی, ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ایک وقت کے اندر کئی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے, اپنے اپنے علاقے کے اندر, اپنے جو قوم کے اندر. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا, ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ساری کائنات کی طرف اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا. تو یہ خصوصیت بھی صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ نبوت ملنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں, سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی, اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں. ختم نبوت کا تاج بھی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا فرمایا. اور پھر دوسری خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو پورے جہان کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دھومیں مچ گئی. ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو مکہ کے اندر ایک یہودی تاجر رہتا تھا. یہودی تھا, تجارت کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا, مکہ کے اندر رہتا تھا, اور وہ اپنی کتاب کا ماہر عالم تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو اس تاجر نے, یہودی تاجر نے قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا, مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا,
اور اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ اے قریش، کوئی بچہ آج پیدا ہوا ہے تمہارے اندر، مکہ کے اندر، شہر مکہ کے اندر، تمہارے قریش خاندان کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو وہ یہودی تاجر، وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ فانظروا واحفظوا ما اقول لكم، وہ یہودی عالم کہنے لگا میری بات دھیان سے سننا، فانظروا واحفظوا ما اقول لكم، فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ میری بات کو دھیان سے سننا اور اس کو یاد رکھنا۔ کس بات کو؟ وہ کہنے لگا ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الأخيرة، وہ کہنے لگا کہ یاد رکھنا میری اس بات کو، ذہن نشین کر لینا میری اس بات کو کہ آج رات اللہ کے آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے۔ اللہ کے آخری نبی اس امت کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اس دنیا کے اندر۔ ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الأخيرة، اور یہ امت آخری امت ہوگی، اور وہ آخری نبی جو ہے وہ آج رات اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ تو قریش کے لوگ اٹھے، مکہ کے لوگ اٹھے اور جا کر معلومات کی کہ کس گھر بچہ پیدا ہوا۔ تو جب پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ کا فرزند پیدا ہوا ہے، تو ان کی ولادت ہو چکی ہے، تو وہ لوگ جو تھے وہ واپس آئے اس یہودی تاجر کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ مکہ کے اندر اور تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کا پوتا پیدا ہوا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، جو اس دنیا سے خود جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ساتھ لے چلو، مجھے ساتھ لے چلو، فَاذْهَبُوا مَعِيَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، وہ کہنے لگا مجھے ساتھ لے چلو، میں جا کر اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی آج ولادت ہوئی ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قریش کے لوگوں کے ساتھ وہ یہودی تاجر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ یہودی تاجر حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے اس بچے کی زیارت کروائی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کیا، تو اس یہودی تاجر نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت کی اور مہر نبوت کو دیکھا، جب مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب ہوش آئی تو وہ کہنے لگا کہ ایک عرصے تک اللہ نے نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر رکھی، بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آتے رہے، لیکن اے اہل عرب تمہارے مقدر پہ قربان جاؤ کہ اللہ نے آخری نبی جو ہے وہ تمہارے درمیان پیدا فرما دیا ہے۔ اور وہ یہودی تاجر، وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں میری بات کو یاد رکھنا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس بچے کو ایسی شانیں عطا کی ہیں کہ مشرق و مغرب کے اندر جو ہے وہ اس بچے کے چرچے ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت دنیا جہان کے اندر دھومیں مچی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ آسمانوں کے اندر جشن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا کے اندر میں جلوہ گر ہوا، اللہ نے آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھلوا دیے، آسمانوں اور جنت کے دروازے کھلوا دیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے زمینوں کے اندر بھی ہو گئے اور آسمانوں کے اندر بھی، کہ اس شان کا مالک محبوب جو ہے وہ آج دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گیا۔ تو یہ دوسری خصوصیت، یہ دوسرا اوصاف، اور پھر آگے اتنے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہے
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب کمالات بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، افضل الخلق بھی ہیں، رحمت عالم بھی ہیں، تاجدار ختم نبوت بھی ہیں، مالک کونین بھی ہیں، اور شافع امت بھی ہیں، اس امت کی شفاعت کر کے اس امت کو جنت کے اندر بھی لے جانے والے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو حالت سجدہ کے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ کے اندر تشریف لائے، میں نے دیکھا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرمائے، اور پھر فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک سفید بادل آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، میں پریشان ہو گئی، کچھ وقت گزرا تو وہ بادل جب ہٹ گیا، وہ سفید بادل، تو میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اونی کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، وہ اونی کپڑا دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے جو ہے وہ ریشمی سبز رنگ کا ریشمی بچھونا ہے، اور میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی کے اندر سفید موتی کی 3 چابیاں ہیں۔ جب میں نے وہ چابیوں کو دیکھا تو مجھے آواز قدرت آئی۔ کیا آواز آئی؟ قبض محمد علی مفاتیح النصر ومفاتیح الریح ومفاتیح النبوت، کہ اے آمنہ، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تیرے اس شہزادے کو، تیرے اس لال کو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فتح کی چابیاں، نفع کی چابیاں بھی عطا فرما دی ہیں، ہوا کی چابیاں بھی عطا فرما دی ہیں، اور نبوت کی چابیاں بھی عطا فرما دی ہیں۔ میرے محبوب ان چابیوں کو مٹھی میں لے کر آئے۔ صاحب دلال نبوہ نے اس کو لکھا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام چابیاں، فتح کی، نفع کی، نبوت کی، ہوا کی، ساری چابیاں اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ مطلب ساری کائنات اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی کے اندر دے دی، سارے اختیارات اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے، سارے نبیوں سے اعلیٰ بنا دیا، سارے علوم عطا فرما دیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات جو ہیں وہ یہ اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر جو آیہ کریمہ میں نے ابتدا کے اندر پڑھی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ یعنی آسمانی کتابوں کے اندر اللہ نے ان اوصاف کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا، اور ان لوگوں سے یہ عہد لیا کہ جو کچھ ان کتابوں کے اندر ہے ان کو چھپانا نہیں، ان کو ظاہر کرنا۔ لیکن وہ یہود جو تھے وہ اس بات کے اندر کہ نبوت جو ہے وہ ہم سے چھن گئے۔ پہلے بنی اسرائیل کے اندر، یہودی بنی اسرائیل کے اندر ہے، تو بنی اسرائیل کے اندر نبوت تھی، بے شمار انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے، لیکن آخری نبی اللہ نے مکہ کے اندر، قریش کے اندر، بنی اسماعیل کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرما دیا تو اس وجہ سے یہود جو تھے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے پھر ان اوصاف اور کمالات کو چھپا دیا تاکہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اوصاف اور کمالات کا پتہ نہ لگے، ان خصائص کا پتہ نہ لگے جو اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کے مقدر اچھے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یمن میں بھیجا جب گورنر بنا کر، تو وہاں جا کر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں، تو ایک یہودی جو عالم تھا وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ صف لنا ابی القاسم، کہ اے علی تم مسلمان ہو، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، مجھے اپنے پیغمبر کے اوصاف بیان کرو، ان کی صفتیں بیان کرو،
ان کی شانیں بیان کرو۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا، تو جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو بیان کیا تو پھر یہودی نے اپنی کتاب کھولی، وہ یہودی عالم نے اپنی کتاب کھولی اور اپنی کتاب کھول کے اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مقدس آنکھیں ہیں وہ بھی بیان کی کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہوں گی، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک ہوگی، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ہوگا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک ہوں گے، یعنی پورا سراپا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس یہودی عالم نے اپنی کتاب سے بیان کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے لگے کہ ہاں اے یہودی عالم، جس طرح تو کہہ رہا ہے بالکل ایسے ہی ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی آسمانی کتابوں کے اندر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر نہیں کیا بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پورا سراپا بیان کیا کہ کیسی شان ہوگی، کیسا چہرہ ہوگا، کیسی داڑھی مبارک، ریش مبارک ہوگی، کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ سارے کمالات اور اوصاف بیان کیے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ ہاں اے یہودی عالم، جس طرح تو کہہ رہا ہے بالکل ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کہہ لگے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ تو جب اس یہودی عالم نے سنا تو وہ یہودی عالم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو جن کے مقدر اچھے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو جن کے مقدر اچھے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکثریت کے اعتبار سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات بیان ہوئے تھے ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اس دشمنی کے اندر اور اس کی بات کے اندر کہ نبوت ہم سے چھن کر بنی اسرائیل سے چھن کر جو ہے وہ نبوت بنی اسماعیل کے اندر چلی گئی ہے۔ تو اس دشمنی کی بنا پر اور پھر وہی دشمنی یہود نے نبھائی اور آج تک مسلمانوں سے وہ نبھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے ڈنکے جو ہے وہ دنیا جہان کے اندر بڑھتے رہیں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو میلاد کی صورت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صورت کے اندر، عید میلاد النبی کی صورت کے اندر بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے لیے بلند کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ ہمیں سچی نصیب فرمائے اور آپ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔